السلام علیکم ناظرین، سہیل افریدی اور علی امین گنڈا پور صاحب بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کا جو پیغام آیا ہے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ وہ بھی سخت باتیں کر رہی ہیں، اس کے والے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے ہماری آواز مضبوط ہوتی ہے اور آگے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کا ایک پیغام آیا ہے اس کے والے سے۔ عمران خان صاحب نے کل بشرا بی بی کی بابی کے تھرو ایک پیغام بھیجا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام وکلاء کو کہیں کہ وہ خان صاحب کے علاج کے لیے عدالتوں کی طرف رجوع کریں، عدالتوں پہ پریشر بنائیں کہ وہ میرے علاج کے لیے مجھے میرے ڈاکٹرز تک رسائی دیں اور اچھے سے اچھے علاج تک مجھے سہولت ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ پیغام بھجوایا ہے، اور آج سہیل افریدی صاحب وہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں کافی دفعہ چیف جسٹس ڈوگر صاحب سے ملاقات کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی، تو اب میں نے کوشش کی ہے کہ میں اوپن کورٹ میں جا کے ان سے ملاقات کروں۔ لیکن وہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈوگر صاحب، وہ وہاں پہ ان سے ملتے ہی نہیں ہیں۔ سہیل افریدی صاحب جاتے ہیں اوپن کورٹ میں، اوپن کورٹ میں جب وہ پہنچتے ہیں تو کیسز چل رہے ہوتے ہیں، وہ پورے کیسز کی کارروائی سنتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جیسے ہی کیسز ختم ہوں گے میں ان سے بات کروں گا۔ وہ کارروائی چل رہی ہوتی ہے، ساتھ ہی سہیل افریدی صاحب روسٹر پہ جاتے ہیں۔ جب کارروائی ختم ہوتی ہے تو وہ چیف جسٹس صاحب کو سلام کرتے ہیں، لیکن جسٹس ڈوگر صاحب نے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ یہ ہماری عدالتوں کی صورتحال بن چکی ہے کہ وہ چیف جسٹس جو ہیں، ایک وزیر اعلیٰ، صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ ان کے پاس پہنچا ہوا ہے اپنی بات کرنے کے لیے، اور ڈوگر صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یا ان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ افریدی صاحب کو سلام کریں۔ یہ حالت ہے ہماری عدالتوں کی۔ جب سہیل افریدی صاحب میڈیا سے بات کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے ان کورٹوں سے کچھ نہیں ملنا، یہ عدالتیں مینجڈ عدالتیں ہیں، ڈوگر صاحب کو لایا اسی لیے گیا ہے کہ وہ خان صاحب کے کیسز نہ سنیں، تو آپ یہاں پہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک اتمام حجت پوری کرنے کے لیے آتا ہوں۔ کل کو یہی عدالتیں ہمیں کہیں گی کہ آپ لوگ احتجاج کیوں کرتے ہیں، احتجاجی سیاست کرتے ہیں، انتشار کی سیاست کرتے ہیں۔ لیکن افریدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جان بوجھ کے ہمیں اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں، پروٹیسٹ کریں، عوام اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیں۔ یہ جان بوجھ کے یہ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے ساتھ 90% عوام ہے۔ اگر عوام کو کہیں روکا ہوا ہے تو یہی نمائندے ہیں، یہی لیڈرز ہیں جنہوں نے روکا ہوا ہے۔ عوام خود بہت کچھ کر لے، لیکن یہ نمائندے بار بار آ کے روکتے ہیں کہ ابھی صبر سے ہم کام لیں گے، ابھی ہم عدالتوں کی طرف جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کے نہ تو کیسز لگا رہے ہیں جسٹس ڈوگر صاحب، اور نہ ہی ان کے بارے میں وہ بات سننا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی، سہیل افریدی صاحب سے ایک سوال کیا گیا، کیونکہ کل سے ایک بہت باتیں ہو رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ ان کے جو حامی سوشل میڈیا وہ یہی باتیں کر رہا تھا کہ جی علی امین گنڈا پور سے سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، ایسا کیوں ہوا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب خود بھی تمام وزیر اعلیٰ سے جو بھی کے پی کیے گئے تھے ان سے سیکورٹی واپس لے چکے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو یہ سوال سہیل افریدی صاحب سے کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کوئی ایسا آرڈر کیا ہے اور نہ ہی میں نے کوئی سیکورٹی واپس لینے کے بارے میں بولا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو زیادہ شوق ہے میڈیا میں آنے کا تو وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں بناتا رہے، تو ان کی مرضی ہے۔ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سہیل افریدی اور علی امین گنڈا پور صاحب بالکل آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ دوسری سائڈ پہ جا کے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب ناکام ہوں، کیونکہ اس سے پہلے سہیل افریدی صاحب سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب تھے جن کو خان صاحب نے لگایا ہوا تھا چیف منسٹر، لیکن انہوں نے کوئی پرفارم نہیں کیا تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے لیے ایک بند دروازہ ہے،
یہاں پہ ہمارے نہ کیسز سنے جاتے ہیں، نہ یہ اپنی فیصلوں پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی بچی ہے، آگے ایک ایس ایچ او ہوتا ہے وہ ان کی بات نہیں سنتا، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حالت ہو چکی ہے۔ اس سارے سینیریو میں علیمہ خان صاحبہ بھی وہاں پہ موجود تھیں، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہمیں اخوان حسین زادہ جو طریقہ تحفظ آئین کے ترجمان ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب نے ہمیں گارنٹی دی ہے کہ ہم خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں لے کے جائیں گے، لیکن وہ کہتی ہیں علیمہ خان صاحبہ کہ اب ہمیں بتائیں کہ جو آپ کو گارنٹی دی گئی تھی وہ کدھر ہے گارنٹی؟ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی جب ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں تو یہ کیوں ٹریپ میں آئے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے؟ تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب کے بعد کوئی بھی خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پارٹی بیان نہیں دے گی، یا پارٹی اس پہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حتمی فیصلہ ہمارا ہوگا، ہم سے پوچھے بغیر پارٹی کوئی بھی فیصلہ نہیں لے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ پارٹی جو ہے وہ کافی بیک فٹ پہ ہے خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم جو طاقتور حلقے ہیں ان کے سامنے جائیں، ان سے بات کریں یا ان کی نظروں میں اپنے آپ کو گرائیں۔ تو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے عمران خان صاحب کی صحت پہلے ہے، باقی پارٹی کے معاملات جانے آپ جانے، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ ساری سچویشن چل رہی تھی، اس میں پھر جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے پھر کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں اب جائیں گے، وہاں پہ جا کے ہم اپنے کیسز کریں گے، کیونکہ یہاں پہ تو ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے 6 مہینے ہو گئے کیس نہیں لگا رہی، ایک سال ہو گئے کیس پہ آگے کاروائی نہیں چل رہی۔ تو وہ اب کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں، وہاں سے جا کے ہم اپنی بات کریں گے۔ لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب سپریم کورٹ بھی چیف جسٹس یحییٰ خان کی ہے، وہ بھی مینج سپریم کورٹ ہے، آپ وہاں سے بھی مایوس ہو کے آئیں گے۔ یہ حالت ہماری ملک کی ہو چکی ہے کہ ہر بندہ پہلے سے بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے کیا رزلٹ آنا ہے یا کیا رزلٹ نہیں آنا۔ تو آپ اپنی پالیسی چینج کریں، یہاں سے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دی ہے عمران خان کو شفٹ کرنے کے حوالے سے، وہ لطیف خوسا صاحب آج انہوں نے ایک درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ میں بھی کہ عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے۔ یہ لطیف خوسا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شفٹ کر دیں گے؟ نہیں، یہ جب تک کوئی معاملات حل نہیں ہوں گے، ڈیل نہیں ہوگی، یہ شفٹ نہیں کرنے والے۔ یہ آپ کو عدلیہ پہ افسوس کرنا چاہیے کہ اس طرح کی عدلیہ ہمارے ملک کی بن چکی ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی انصاف کے لیے امید ہے کسی کو کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، نہ کوئی آپ یہاں سے امید رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری درخواستیں لگیں گی۔ یہ ہمارے ملک کی ایک حالت ہو چکی ہے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، شکریہ۔